میرے محترم دوستو، آپ نے ایک لفظ ضرور سنا ہوگا، ام الخبائث، یعنی تمام برائیوں کی جڑ۔ کیا آپ کو معلوم ہے ام الخبائث کسے کہتے ہیں؟ ام الخبائث شراب کو کہتے ہیں۔ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے کہ شراب نوشی سے صحت برباد ہو جاتی ہے، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، انسان ہوش و حواس گنوا بیٹھتا ہے، نجاست و غلاظت، طہارت و نظافت میں اسے تمیز نہیں رہتی۔ شراب پی کر انسان بدمست ہو جاتا ہے، عقل و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ہر برائی کرنے کو تیار رہتا ہے، کیونکہ جب عقل نہیں، شعور نہیں، ہوش و حواس باقی نہیں رہے تو پھر گالیاں بھی بکے گا، نجاست بھی کھائے گا، نالیوں میں بھی پڑا رہے گا، راستے میں بھی لڑکے گا، عصمتیں بھی لوٹے گا، قتل بھی کرے گا، تہمتیں بھی دھرے گا۔ جب بہک گیا تو نہ اس پر کوئی پابندی رہی، نہ کوئی قید رہی، کیونکہ انسان اپنی عقل ہی کی وجہ سے بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے، مگر جب عقل ٹھکانے پر نہ رہی تو پھر اسے کچھ پتہ نہ چلے گا کہ منہ پر کتا پیشاب کر رہا ہے، یا وہ نل کے نیچے کھڑا ہے گالی بک رہا ہے، یا کہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں شراب پینے والوں کے چند مضحکہ خیز واقعات بیان فرمائے ہیں کہ ہوش و حواس رخصت ہونے کے بعد کیا کیا درگت ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شرابی اپنے چہرے پر پیشاب مل رہا تھا اور وضو کی یہ دعا پڑھ رہا تھا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاک رہنے والوں میں سے بنا دے۔ اب دیکھیے اس کی عقل کی بات، چہرے پر ناپاکی مل رہا ہے، چہرے پر پیشاب مل رہا ہے اور پاک رہنے کی اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک شرابی اس کے چہرے کو کتا چاٹ رہا تھا اور وہ اس کتے سے مخاطب ہو کر اس کتے کو یوں کہہ رہا تھا، اکرم اللہ کما اکرمتنی، اللہ تمہارا اسی طرح اکرام کرے جیسے تم نے میرا اکرام کیا، یعنی اللہ تمہیں بھی ایسی ہی عزت بخشے جیسی تم نے مجھے عزت بخشی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ شرابی کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اس روایت میں آگے چل کر فرمایا وَسَقَاهُ مِن نَهْرِ الْخَبَالِ، اللہ تعالیٰ اسے دوزخیوں کی پیپ کی نہر سے پلائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرا ایک شاگرد تھا، جب اس کے انتقال کا وقت ہوا میں اس کے قریب ہی اس کے پاس موجود تھا، تو میں نے انتقال سے پہلے اس کو کلمے کی تلقین کی، یعنی کلمہ پڑھنے کو سے کہا، مگر اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں اس کلمے سے بیزار ہوں، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ فضیل ابن عیاض نے کچھ دنوں کے بعد اس شاگرد کو خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ فضیل ابن عیاض نے اس سے معلوم فرمایا خواب ہی کے اندر کہ تم سے یہ معرفت کیسے چھن گئی، تم نے کلمہ پڑھنے سے کیسے انکار کر دیا؟ وہ کہنے لگا استاد صاحب مجھے ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی، ایک بیماری لگ گئی تھی، اور ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ ہر سال تمہیں ایک پیالہ شراب کا پینا پڑے گا تو تم بچے رہو گے، ورنہ یہ بیماری تمہیں ہلاک کر کے چھوڑے گی۔ چنانچہ میں ہر سال ایک شراب کا پیالہ پیا کرتا تھا۔ میرے دوستو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ شراب کو صرف دوا سمجھ کر پینے سے اس کا یہ اثر ہوا کہ مرتے وقت اس شخص کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ جو لوگ بلا وجہ کے شراب کو ویسے ہی پیتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا تھا، وہ انتقال کر گیا، وہ چھوٹا ہی تھا، بچہ تھا، مگر انہوں نے کچھ دنوں کے بعد جب اس کو خواب میں دیکھا تو اس کا سر بالکل سفید تھا،
آپ نے اپنے اس بچے سے معلوم فرمایا کہ بیٹا تو بچہ ہی تھا، تو پھر تیرا سر سفید کیسے ہو گیا؟ تو اس بچے نے جواب دیا، ابا جان میری برابر میں ایک ایسے شخص کو دفن کیا گیا ہے جو شراب کا عادی تھا، شراب پیا کرتا تھا، قبر میں اس کو جو عذاب ہو رہا ہے اس کا یہ اثر ہے کہ اس کے اثر کی وجہ سے میرا سر بھی سفید ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ شراب کے اڈوں پر کھڑے نظر آتے ہیں، اور غیر مسلموں سے زیادہ آج ہمارے مسلمان بھائی شرابوں میں مست نظر آتے ہیں۔ ان عبرتناک واقعات سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور بہت جلد مرنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ سے پہلے ہی موت آ جائے اور خاتمہ خراب ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔